السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ سے دو اہم فیصلے آئے ہیں نااہلی سے متعلق۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی نااہلی اور ان کے ساتھ پھر فواد چودھری کا کیس تھا، ان کی بھی نااہلی، اور پھر ایک اور کیس تھا عمران خان کی نااہلی سے متعلق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں مقدمات کا تحریری فیصلہ جو ہے جاری کر دیا ہے، اور آصف علی زرداری اور فواد چودھری کی بھی نااہلی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ عمران خان کے خلاف بھی نااہلی کی جو درخواست ہے وہ بھی مسترد کر دی گئی ہے، اور دونوں کا الگ الگ جو جواز ہے، ریزن ہے، وہ الگ الگ دیا گیا ہے۔ آصف علی زرداری اور فواد چودھری کی نااہلی کی جو درخواست تھی، ان کا یہ تھا کہ انہوں نے چیزیں چھپائی ہیں یا حقائق نہیں جمع کرائے، گوشوارے صحیح جمع نہیں کرائے، غلط بیانی کی ہے، تو اس حوالے سے کیس تھا۔ اور عمران خان کا بچی کا کیس تھا، بیٹی کا، جس کی وجہ سے ان کو نااہل قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست گئی تھی۔ کس کی درخواست تھی وہ بھی بتاتا ہوں، اور چیف جسٹس نے جو فیصلے جاری کیے ہیں اس میں کیا کہا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے۔ ایک تو سابق صدر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سابق صدر آصف علی زرداری اور پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کی نااہلی کی درخواستیں مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جو جاری کیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ صادق اور امین کا اعلیٰ پیمانہ منتخب نمائندوں کے علاوہ کسی آفس ہولڈر کے لیے موجود نہیں ہے، یعنی بیوروکریسی، فوج یا مختلف جو ادارے ہیں یا ان کے لیے نہیں ہے، ججز کے لیے بھی نہیں ہے، ایون صرف منتخب نمائندوں کے لیے صادق اور امین کا آرٹیکل 62 اور 63 جو ہے وہ صرف منتخب نمائندوں پر نافذ ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے، اور باقی کسی پہ لاگو نہیں ہوتا، ججز پہ، جنرل پہ، فوجیوں پہ یا بیوروکریسی پہ، جس پہ بھی چیف جسٹس نے ریزرویشن اپنے شو کیے ہیں۔ اور یہ کہا ہے کہ صادق اور امین کا اعلیٰ پیمانہ منتخب نمائندوں کے علاوہ کسی آفس ہولڈر کے لیے موجود نہیں۔ یہ پیمانہ ان غیر منتخب لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جن کی حکومت میں اس ملک کی آدھی عمر گزری ہے، جن کی حکومتوں میں اس ملک کی آدھی عمر، یہ فوج کی طرف اشارہ ہے، ڈکٹیٹروں کی طرف۔ 62(1)(f) کے تحت نااہلی کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نمائندوں کی خود احتسابی کا اپنا میکنزم بنا سکتی ہے، جس طرح فوج کا ہے اپنا انٹرنل احتساب کا ایک سسٹم ہے، فوج کے اندر کورٹ مارشل ہوتا ہے، سزائیں ہوتی ہیں، سزا جزا کا وہاں پہ اپنا ایک نظام ہے فوج کا۔ تو پارلیمنٹ کا بھی اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا بھی خود احتسابی کا اپنا ایک میکنزم پارلیمنٹ بنا سکتی ہے۔ متنازع حقائق کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی متنازع حقائق اگر کسی نے جمع کرائے ہیں، جھوٹ بولا ہے، چیزیں چھپائی ہیں، تو اس کے لیے تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ڈائریکٹ براہ راست نااہل کر دینا یہ مناسب نہیں ہوگا، اس کے لیے تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیقات کے دوران دونوں نمائندوں کے سیاسی مخالفین فائدہ اٹھائیں گے۔ عدالتی فیصلے میں خواجہ آصف کے کیس کا حوالہ بھی دیا گیا کہ اسی عدالت نے نااہل قرار دیا تھا۔ 7 ماہ بعد سپریم کورٹ نے ان کی اپیل منظور کر لی۔ اس دوران خواجہ آصف کے حلقے کے عوام نمائندگی سے محروم رہے۔ یقیناً اس دوران خواجہ آصف کو سیاسی نقصان اور بدنامی کا سامنا بھی رہا۔ عوام کو بے اختیار ہونا چاہیے، عوام کو ہی با اختیار ہونا چاہیے، اور اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے، عوام کے پاس، کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ ان کی نمائندگی کون کرے گا۔ اکیلے عوام ہی طے کر سکتے ہیں کہ کون صادق اور کون امین ہے۔ لوگ ظاہر منتخب کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ووٹ دیتے ہیں ایک ایم این اے کو، ایک ایم پی اے کو،
جو اقتدار میں آتا ہے منتخب نمائندہ ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، عدالتوں سے بھی سپریم ہے۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی بھی ادارہ سپریم نہیں ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، جو تمام اداروں کی سمجھے ماں ہے، اور قانون سازی بھی پارلیمنٹ نے کرنی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ کے ممبرز کو، منتخب نمائندے کو، جو لاکھوں ووٹ لے کر آتا ہے، اس کو عدالتوں سے نااہل قرار دلوایا جاتا ہے، صرف ایک اس بنیاد پر کہ انہوں نے گوشوارے اپنے صحیح جمع نہیں کرائے، اس میں انہوں نے کچھ چیزیں شو نہیں کی، چھپائی ہیں، یا اس بنیاد پر ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، جس پہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ پارلیمنٹ خود جا کے فیصلہ کرے کہ ان کا اپنا احتساب کا ایک نظام ہونا چاہیے، اس بنیاد پر ان کو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آصف علی زرداری اور فواد چودھری جو ہیں کسی بھی کورٹ آف لا کے سزا یافتہ نہیں ہیں، اور اس لیے ان کو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا، اور یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسرا عمران خان کی نااہلی کا تھا۔ عمران خان کی نااہلی کے لیے درخواست مسترد ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے فیصلہ یہ جاری کیا ہے۔ عمران خان کی یہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق الزام پر نااہلی مانگی گئی۔ پرائیویٹ زندگی یعنی وہ بیٹی کا جو پہلی بیٹی تھی ٹیریان، ان کے حوالے سے یہ درخواست گئی تھی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق الزام پر نااہلی مانگی گئی۔ اس کیس میں ایک بچی کے بنیادی حقوق کا مسئلہ بھی جڑا ہے۔ عدالت کا اس کیس میں اختیار استعمال کرنے سے بچی کے حقوق متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ عمران خان 5 حلقوں سے 2008 میں منتخب ہوئے تھے۔ ان کی نجی زندگی سے متعلق تحقیقات عوامی مفاد میں نہیں ہے۔ عدالت نے 21 جنوری 2019 کو عمران خان کی نااہلی کی درخواست مسترد کی تھی، اور یہ درخواست ایک شہری حافظ احتشام نے عمران خان کی نااہلی کے لیے ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ عمران خان کی نااہلی ٹیریان وائٹ کیس میں مانگی گئی تھی، لیکن عدالت نے یہ بھی کیس فارغ کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ باضابطہ طور پر تحریری فیصلہ جو ہے جاری کر دیا گیا ہے۔ تو عمران خان بھی ٹیریان اپنی بیٹی کی، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جائز نہیں تھی، نکاح کے ساتھ نہیں تھی، ان کے لیے بڑا ایشو ظاہر چلتا رہا ہے، ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، عدالتوں میں معاملات آتے رہے ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی وہ ریجیکٹ کر دی ہے، درخواست مسترد کر دی ہے عمران خان کی نااہلی کی، اور اسی طرح آصف علی زرداری کی اور فواد چودھری کی جو نااہلی ہے وہ پارلیمنٹ کی بنیاد پر، کہ پارلیمنٹ کے ممبران ہیں اور یہ پارلیمنٹ کو اختیار ہونا چاہیے۔ عدالت پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرے گی، نہ کرنا چاہتی ہے، اور یہ چیف جسٹس پہلے بھی اسی طرح کی موقف رکھتے ہیں۔ اطہر من اللہ کے بہت سارے فیصلوں سے بندہ کوئی اختلاف رکھ سکتا ہے، لیکن پارلیمان کے حوالے سے اطہر من اللہ کا کلیئر موقف رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات میں عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ کے اندر ہی حل ہونے چاہیے۔ پارلیمنٹیرینز کو نااہلی کے حوالے سے بھی جو ہے پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے، اور میکنزم خود احتسابی کا پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، اپنا ہونا چاہیے، اور عوام کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ عوام اپنے نمائندوں کو کس کو منتخب کرتے ہیں، کس کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں، اور کس کو صادق اور امین سمجھتے ہیں۔ اور یہ بڑی ریزرویشن چیف جسٹس کی آئی ہے کہ منتخب نمائندوں کے علاوہ صادق اور امین کا جو اعلیٰ پیمانہ ہے وہ کسی بھی بیوروکریٹ کے لیے یا کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کے لیے نہیں ہے، جو پارلیمنٹیرینز کے لیے ہے اور منتخب نمائندوں کے لیے ہے۔
اس لیے یہ پارلیمنٹ کو اپنا خود احتسابی کا نظام بنانا چاہیے، اور عدالت نے آصف علی زرداری اور فواد چودھری کی بھی نااہلی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔